کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی وجہ سے اور نمازوں میں دل نہ لگنے کی وجہ سے؟ تو آئیے اس کا حل نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائی جو کہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نمازوں کی وجہ سے، آپ کا بھائی آ چکا ہے اور اس کا حل نکالتے ہیں ہم مل کر، اور ایک چیلنج لیتے ہیں، ایک وعدہ لیتے ہیں کہ اب سے نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اور پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ نمازوں کی پابندگی کریں گے، ان کو ایک اسکیجول کی طرح لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ نماز کے حکم کو قرآن میں کتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ سورہ بقرہ میں اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور صورت میں آتی ہے، سورہ البقرہ کی ایک اور آیت میں آتی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نماز کے بارے میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے آپ مشرکین میں شامل ہو سکتا نہیں ہے، آپ ہو رہے ہو، کیونکہ ایک کافر میں یا مشرک میں جو فرق کرتی ہے ایمان والے سے وہ ایک نماز ہے۔ ہمارے کلچر میں یہی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ والی نماز نہ چھوڑنا، یہ والی نماز پڑھو، یہ والی نماز پڑھو، نمازوں کو پڑھا کرو۔ قرآن پاک میں جب بھی نماز کا ورڈ یوز ہوا ہے تو قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا جو بہت اچھا ایک ڈیفینیشن بتائی ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بتائی ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے پورے نظام کو قائم کیا جائے، مسجدیں تعمیر کی جائیں، بر وقت اذانیں دی جائیں، مرد مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، صفیں باندھ کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں، عورتیں گھروں میں ادا کریں لیکن مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں آئیں۔ یہ نظام ہے، اس کا اوقات کا نظام ہے، اس کے لیے مسجدوں کی تعمیر ہے۔ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر جن کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، مساجد اللہ کے گھر ہے۔ اچھا، ہم آ جاتے ہیں اب اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ ہم نماز کو کس طرح اپنائیں اور کس طرح کوشش کریں کہ یہ چھوٹے نہ۔ تو میں نے 2 سیریز شروع کی تھی انسٹاگرام پہ، بٹ وہ نہیں کسی وجہ سے چل پائی، لیکن ہم اب یہ شروع کرتے ہیں، ہم ہر ویک ایک ویڈیو ڈالا کریں گے اور پھر آپ اپنی پروگریس بتائیے گا۔ ہم پہلے ویک میں صرف یہ کریں گے کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان کو صرف ادا کریں، ٹھیک ہے؟ فجر کی آپ نے فرض پڑھ لینے ہیں، ظہر کے فرض پڑھ لینے ہیں، عصر کے فرض پڑھنے ہیں، مغرب کے یا عشاء کے۔ کوشش کریں کہ فجر کے فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور عشاء کے جو وتر ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ایک نماز سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پھر ایک ہفتہ پورا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے کر لیں کہ ایک دن دے لیں ایک نماز کو، دوسرے دن 2 نماز کر لیں، تیسرے دن 3، چوتھے دن 4، 5، 6، اس طرح کر لیں، تہجد تک آ جائیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے ایک نماز کو پکڑنا ہے، ایک نماز کو پکڑ لیں، یا جتنے بھی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو صرف فرض ادا کرنا شروع کر دیں، اور بس ہر کام کو اس ایک وقت پر، مطلب کہ اگر آپ نے کوئی صبح سے اٹھیں اور آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ میں فجر کے بعد کروں گا، فجر سے پہلے کروں گا، ظہر کے بعد کروں گا، عصر کے، مغرب کے اور عشاء کے بعد کروں گا۔ مطلب کہ آپ نے ایک اسکیجول بنا لینا، اور ایک اسکیجول یہ پورے ہفتے چلے گا۔ میں آپ سے صرف ایک لنک شیئر کروں گا اپنا واٹس ایپ گروپ کا، جس میں آپ کو میں ہر دن ریمائنڈر دیا کروں گا۔ اف یو وانٹ جوائن تو آپ جوائن کر لیں، اس میں بہت زیادہ ریمائنڈرز بھی آ جاتے ہیں اس میں، تو وہاں پہ میں ایک ٹائم ٹیبل دے دیا کروں گا ہر دن، تو آپ اپنی نمازوں کو دیکھ پائیں گے کہ آپ نے اس دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو لنک ان دی ڈسکرپشن، جو جلدی سے جا کے آپ فالو کر لیں۔ اور بات رہی نمازوں کے بارے میں، تو حدیث اس کے بارے میں آتی ہے کہ ایک ویک تو آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے؟ اس کے دوسرے ویک کیا کرنا ہوگا؟ دوسرے ویک میں دوبارہ ایک ویڈیو ڈالوں گا ریمائنڈر کے طور پہ کہ نماز کی اور اہمیت بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نماز کو اور اپنا بہتر کر سکتے ہو۔
تو اس دوسرے ہفتے میں آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرے ہفتے میں کوئی ٹاسک نہیں ہوگا آپ کے لیے. دوسرے ہفتے میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نمازوں کو جو آپ مطلب کہ پڑھ رہے تھے پورے ہفتے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, اس نمازوں کو آپ نے اور اچھا کر لینا ہے, مطلب کہ ان کو ہی بہتر کر لینا ہے. مطلب کہ آپ جب فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض ہی آپ نے دوسرے ہفتے میں کنٹینیو کرنا ہے. اور پھر آپ کو میں اگلے ہفتے ایک نیا ٹاسک دوں گا, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے اور ایک نئی حدیثوں کے ساتھ آئیں گے. ایک حدیث کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یہ کون سا عمل سب سے افضل ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نماز میں ڈیلے نہ کریں. میں نے کسی بندے کی بات سنی تھی کہ جتنا آپ دیکھ رہے ہو نا کہ آپ کے کاموں میں ڈیلے آ رہا ہے, تو آپ اپنی نماز کو دیکھو کہ آپ کی نمازوں میں کتنا ڈیلے آ رہا ہے, اس حساب سے آپ کے کاموں میں ڈیلے آ رہا ہے. کیونکہ آپ اس رب کے شکر گزار نہیں ہو رہے جس نے آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں, اتنی زیادہ فیسیلیٹیز دی ہیں, جو آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر ہو. تو اس کا شکر ادا کرو اور نمازوں کو قائم کرو. جزاک اللہ الخیر. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی کو. اللہ حافظ. فی امان اللہ.